السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي Recording in امری واحلل progress. عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آؤ قرآن سمجھیں، شروع سے لے کے آخر تک لیول 4 کے سبق نمبر 10 کے اندر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سورہ روم کو مکمل کریں گے اور سورہ لقمان کی کچھ آیات شروع والی انشاءاللہ باذن اللہ آج پڑھی جائیں گی۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو چند ایک چیزیں دیکھی تھیں ان میں سے یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اپنی نشانیوں کے اور اپنے جو اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں ان کے مظہر لوگوں کے اوپر واضح کر رہا ہے، اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ان چیلنج بھی ہے ان نشانیوں کے اندر کہ کوئی اللہ کے علاوہ یہ کام کر سکتا ہے تو لاؤ دکھاؤ۔ انہی نشانیوں کی طرف چلتے ہیں اور انہی نشانیوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چند ایک نشانیوں کا مزید تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامری، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوما کہ کھڑے ہیں السماء آسمان والارض اور زمین بامری ہی اس کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ آسمان اور زمین یہ مکمل طور پہ کھڑے ہیں۔ ثم پھر اذا جب دعاکم تم کو پکارے گا، دعوتن کوئی پکار، جب کوئی پکار تمہیں پکاری جائے گی یعنی جب تمہیں پکارا جائے گا تو کیا ہوگا، من الارض زمین سے، اذا تب انتم تم تخرجون نکلو گے، یعنی زمین اور آسمان تمہارے سامنے موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ بھی چکے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کو اور اس آسمان کو بدل دے گا، ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، لہٰذا یہ بیست تک موجود ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا اور انسان دوبارہ زمین سے اٹھائے جانے لگے تو اللہ کہتے ہیں کہ پکارنے والا جب پکارے گا تو تم زمین سے اٹھائے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والا ہوا، اور اسی کے لیے ہے، من جو کچھ بھی ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، کلن ہر ایک چیز، لہو اس کے لیے، قانتون وہ فرما بردار ہے، ہر چیز۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز سوائے انسان کے اللہ کی فرما بردار ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن اور کہ زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ ایک واحد انسان ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے حوالے سے بڑا بخیل پیدا ہوا ہے، تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات، وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہ ذات ہے، يَبْدَأُ وہ آغاز کرتا ہے، الخلق کا تخلیق کا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز کیا، اللہ تخلیق کا آغاز کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ وہ اس کو لوٹائے گا۔ اور یہ ان آیات کی ان باتوں کی تشریح ہم پہلے پڑھ بھی چکے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز کیا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لوٹانا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم یعیدہ پھر وہ اس کو لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ اور وہ اہون، اہون کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ، ہون سے نکلا ہوا یعنی اہون افعال کے وزن پہ آ گیا، بہت ہی زیادہ آسان ہے، علیہ اس پر، یعنی لاجیکلی بات ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانے پہ ٹائم لگتا ہے، وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے۔ میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں کہ مخلوق میں سے اگر ہم دیکھیں کہ میں نے کوئی چیز بنانی ہے، کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی فرنیچر بنانا ہے، کسی چیز کا اسٹرکچر بنانا ہے، تو ایٹ دا فرسٹ ٹائم مجھے ٹائم لگے گا اس کو بلڈ اپ کرنے میں، بنانے میں، ذہن دوڑانے میں، اس کا اسکیچ کرنے میں، لیکن اگر میں بنا چکوں گا تو دوبارہ اس کی کاپی پیسٹ کرنا تو میرے لیے مشکل ہی نہیں رہ جائے گا۔ میرے پاس اگر ایک ٹائم میں 1 کروڑ بندوں کی ڈیمانڈ آئے کہ ہمیں یہ سیم ٹو سیم اسٹرکچر یا ڈیزائن چاہیے تو میرے لیے تو کاپی پیسٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تخلیق کی ابتدا جو کر سکتا ہے، ثم یعیدہ دوبارہ اس کو لوٹانا وہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وہ تو اللہ سبحانہ و اللہ کے ہاں تخلیق کا آغاز کرنا بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انسان کو سمجھانے کی غرض سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے درمیان میں ذرا جائزہ لو کہ اگر تم نے دوبارہ کوئی چیز بنانی ہو
تو پہلی بار کی نسبت دوبارہ بنانا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ یہ تو بڑا آسان ہے، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے سب سے بلند و بالا مثال ہے، فی السماوات یا آسمانوں کے اندر، والارض اور زمینوں کے اندر، وَهُوَ العزیز الحکیم اور اللہ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ضربا بیان کیا اس نے، لکم تمہارے لیے، مثلا مثال، من انفسکم تمہارے اپنے میں سے، یعنی تمہاری جانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثالیں موجود ہیں، اللہ کو پہچاننے کے ذرائع موجود ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حل کیا لکم تمہارے لیے، یہ بڑی کمال کی مثال اللہ نے دی اس آیت کے اندر، فرمایا حل کیا لکم تمہارے لیے، مما اس سے، ملکت ایمانکم جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی تمہارے جو دائیں ہاتھ کے اندر، مطلب یہ کہ تمہارے جو غلام موجود ہیں، من شرکائی وہ شریک ہو جائیں، فی اس میں، ما جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، فانتم پس تم فی ہی اس معاملے کے اندر، سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم تو تم ڈرو گے ان سے، کخیفتکم جیسے کہ تم ڈرتے ہو، انفسکم اپنے ہم جیسوں سے، کذالک اسی طرح سے، نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ میں اب اس آیت کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت کے اندر بہت بڑا ایک زبردست قسم کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز چھپائی ہوئی ہے ہم مشرکین کے لیے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے میرے ساتھ شریک کر سکتے ہو، میری تخلیق کے اندر کیسے شریک کر سکتے ہو، کہ تم یہ کہتے ہو اگر اللہ پیدا کر سکتا ہے تو فلاں بھی پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ مینہ برسا سکتا ہے تو فلاں بھی مینہ برسا سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے تو فلاں بھی یہ کرتا ہے، یہ تم میرے ساتھ شرک کیسے کرتے ہو۔ یہ ایک مثال اللہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تمہارا ایک غلام ہو اور ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے، تم وہ رزق اس کو اتنا دے دو کہ وہ تمہارے برابر پہ آ جائے، اور تم اس سے ایسے ڈرنے لگو گے جیسے تم اپنے پارٹنر سے ڈرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ چیز نہیں پسند کرتے کہ تمہارے پاس مال ہو اور تم اپنا مال اپنے غلام کو دے کے اپنے برابر پہ کھڑا کر لو، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کے لیے تو بڑی عظیم اور بلند و بالا مثال ہے۔ اللہ کے لیے برابر کیسے لا کے کھڑا کر سکتے ہو؟ وہ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن لا الہ الا ہوا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی بالکل بلند و بالا ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا کیسی تمہاری سوچ ہے؟ کس طرح سے تم یہ کام تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو تم اللہ کے لیے یہ معاملہ کر رہے ہو؟ کیسی خوبصورت مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بلکہ اتبع پیروی کی انہوں نے، الذین ان لوگوں کی، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دی جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ فمن یہد اللہ تو کون ہے ہدایت دے، فمن یہدی کون ہے ہدایت دینے والا، من اس کو جس کو، اضل اللہ اللہ سبحانہ و تعالی گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی بھی مددگار۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فاقم پس سیدھا کریں، وجہک اپنے چہرے کو، للدینی دین کی طرف، حنیفہ سیدھے راستے کی طرف، سیدھے دین کی طرف آپ اپنے آپ کو متوجہ کریں، اور وہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق، اللہ کی فطرت یعنی اللہ کا پیدا کرنا ہے، التی وہ، فطر الناس اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا اس کے اوپر۔ یعنی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ کوئی بھی پیدا ہونے والا انسان جہاں پہ بھی وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت دین کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کوئی ایسا آدمی جو کسی بھی ماحول میں نہیں رہا، کسی بھی سوسائٹی کے اندر نہیں گیا، جیسے ہم سنتے ہیں نا پرانے وقتوں میں ٹارزن کی کہانیاں، کہ وہ جہاز گرا اور بچہ ایک آیا اور جانوروں نے اس کو پیدا کر لیا۔ آپ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ جنگلوں میں رہنے والا ہو، جس کے پاس دین کی کوئی بھی بات نہیں پہنچی، لیکن جب مشکل وقت یا پریشانی آئے گی وہ خود بخود اپنے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھا لے گا، خود بخود اپنے چہرے کو اوپر کر لے گا۔ میں نے اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا، یعنی کس طرح سے، میری بیٹی اس وقت غالباً 3 سال کی تھی، تھوڑا تھوڑا بولتی تھی،
میں نے اس کو پوچھا، اب میں نے اس کو کبھی زندگی میں نہ بتا، 3 سال کی بچی کو کیا بتانا ہے؟ میں شاہد ہوں اس بات کا، میں یعنی گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ آیت 100% ایکچوئل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل سچی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، وہ 2.5-3 سال کی تھوڑا تھوڑا بولتی تھی، میں نے کہا اللہ کدھر ہے؟ اس نے ایسے انگلی اٹھائی اوپر کہہ دیا۔ یعنی میرے لیے حیران کن یہ لمحہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے یہ بات ڈال دی۔ تو فطرت انسان فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے، پھر اس کا ماحول اس کو بنا دیتا ہے، یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے راستے ضرور بضرور کھولتا ہے یا رکھتا ہے، یا اس کی زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف نکلے یا اسلام کی طرف جائے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو موقع فراہم نہ کرے کہ وہ اسلام کے بارے میں سن نہ سکے یا اسٹڈی نہ کر سکے یا دیکھ نہ سکے یا پرکھ نہ سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ جا کے کلیم کر دے کہ میرے پاس تو دین اسلام کی کوئی بات آئی نہیں تھی۔ جب آپ کے پاس اختیار آ گیا بلوغت کے بعد، تب آپ کے اوپر فرض ہے دین اسلام کی تلاش کرنا اور اس کی طرف جانا اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اللہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر فرمایا لا تبدیل، نہیں تبدیل ہوتی، لخلق اللہ، یا نہیں تبدیل کرتا اللہ سبحانہ، لخلق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق، ذالک الدین القیم، ذالک یہ الدین دین ہے، القیم بالکل سیدھا اور قائم، ولیکن اور لیکن اکثر الناس ہی اکثر لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں منیبین، رجوع کرنے کے لیے، منیبین رجوع کریں یعنی رجوع کرنے والے ہیں، الیہ اس کی طرف، واتقوہ اور تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ یعنی اور اس سے تقوی اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، منیبین الیہ یعنی اس کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ کون؟ من الذین ان لوگوں میں سے، فرقوا انہوں نے پارا پارا کر دیا، دینہم اپنے دین کو، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دین کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، وکانوا اور وہ ہو گئے، شیعاً گروہ در گروہ، یعنی شیعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک فرقہ یا گروہ کہہ لیں آپ، شیعاً گروہ در گروہ، گروپس کی شکل میں وہ بٹ گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بات اللہ فرماتے ہیں کل حزب ہر ایک گروہ، بما اس چیز کے ساتھ جو لدیہم اس کے پاس ہے، فرحون وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام کے گروہوں کو دیکھ لیں، اسلام کے اندر اتنے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں، اور جس فرقے کو پوچھیں گے وہ کہے گا میں ہی جنتی ہوں، باقی سارے کے سارے پتہ نہیں کدھر جائیں گے۔ ہر گروہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس گروہ کے پاس جو ہے وہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ خوش ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ نے پوچھا وقیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری پیروی کی، داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، اپنی مرضی کا دین اختیار کرنے کی کوشش کی، فقد ابا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج ہمارے ہاں بڑا واضح ہے، قانون کسوٹی ایک ہی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا کس جگہ سے ہے، کہاں سے ہے، فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ باذن اللہ ماجور آدمی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، وَإِذَا اور جب مسا چھوتی ہے، الناس لوگوں کو، ضرن کوئی تکلیف، دعوا تو وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبین رجوع کرتے ہوئے، الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، منہ اس سے، رحمتن کوئی رحمت، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رحمت پہنچاتے ہیں، اذا تب، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نکل پڑی کہ جیسے یہ کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں، زور و شور سے پکارتے ہیں، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں،
پھر ہمارے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حال ہی یہ ہے. یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا، سبب کیا؟ فرمایا لیکفروا، تاکہ وہ کفر کریں، بما، اس چیز کا، آتیناہم، جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے. فتمتعوا، پس تم فائدہ حاصل کرو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام، یا، انزلنا، ہم نے نازل کی، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی دلیل، فہوا، پس وہ، یتکلم، بات کرتے ہیں، بما، اس چیز کے بارے میں، کانو بھی، جس کے ساتھ یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ یہ کہنا شروع کر گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ کام کرتا ہے تو فلاں چیز بھی یہ کام کرتی ہے، فلاں چیز بھی یہ کام کرتی ہے، فلاں چیز بھی اولاد دیتی ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتی ہیں، بارش دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کہتے ہیں جن کے بارے میں یہ کلام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کام کرنے کی کوئی سند نازل کی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی مذہب یہ کہے کہ فلاں چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے اندر برابر ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم نے ان کو اپنی صفات دی ہوئی تھی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ شرک ہے جس کے اندر وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ہم چکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، فرحوا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بہا، اس رحمت کے ساتھ، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو، سیئۃ، کوئی بھی تکلیف، بما، اس چیز سے، قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیہم، اس کے ہاتھوں نے، اذا، تب، ہم، وہ، یقنطون، مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم کسی بھی انسان کو اپنی رحمت دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری وجہ سے ڈائریکٹ نہیں آئی، یا ہم نے زبردستی اس کے اوپر تکلیف مسلط نہیں کی، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات اس کو کوئی تکلیف آ گئی. جیسے اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے پاس جو پریشانیاں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے تمہارے ایسے معاملات ہیں جن کو اللہ صرف نظر کر دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اگنور کر دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، ان کی وجہ سے تم پہ عذاب نہیں لے کے آتے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کو کوئی پریشانی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقنطون، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، امید، خوف، یہ اور اللہ سے مایوسی، دونوں چیزیں ایک دل کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتی. مومن آدمی اللہ سے مایوس ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں. آپ کے مسائل جتنے مرضی بڑے ہوں، پریشانی جیسی مرضی ہو، کیا یوسف کے کنویں سے زیادہ اندھی آپ کی پریشانی ہے؟ کیا یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ اندھیرے آپ کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں پڑے ہوئے تھے اس آگ سے زیادہ گرم آپ کی پریشانیاں ہیں؟ اگر اللہ ان سب کو یہاں سے اٹھا کے بچا سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، اور ان کو سرداریاں دے سکتا ہے، تو آپ کے اور میرے مسائل تو بڑے چھوٹے سے مختصر سے ہیں. ہم نے تو آزمائشیں دیکھی نہیں، ہمیں تو پریشانیاں آئیں نہیں، ہماری تو بڑی کیوٹ پریشانیاں ہیں، کیوٹ ٹینشنیں چھوٹی چھوٹی سی، اور ہم ان کے اندر اتنا الجھ گئے کہ سب کچھ چھوڑ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی مایوس ہو گئے کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، مجھے یہ نہیں مل سکتا، مجھے وہ نہیں مل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہو مایوس ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یبسطو، پھیلایا ہوا ہے، الرزق، رزق کو، یا پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو، لمن، اس کے لیے، یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے. ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان والے ہیں. اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی بات ہو رہی، فرمایا وآتی، اور دیجئے، ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ذالک، یہ، خیر، بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون، جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کو، واولئک، اور یہی ہیں، ہم، وہ لوگ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ کے راستے میں دینا یہ انسان کے لیے بہت بڑے مسائل سے چھٹکارے کا سبب ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے حسد نہ کیا جائے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے،
اللہ اس کو جادو سے بچائے، تو وہ ایک کام کرے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کیا کرے، روزانہ کی بنیاد پہ 5 روپے، 10 روپے، 1 ریال، 2 ریال، 5 ریال، 10 ریال، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے راستے میں روزانہ کی بنیاد پہ دے۔ روزانہ کی بنیاد پہ دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مصائب سے کسی نہ کسی، اور دیکھیں یہ صدقہ بڑی زبردست چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور نبی صاحب نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی مقدار میں کم نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی دلیل کیا آگے آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو من ربن، کسی بھی سود سے، لیربو، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو، وہ نہیں بڑھ رہا، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یعنی اگر تم سود کا کاروبار کرتے ہو اور تمہارا یہ خیال ہے کہ مال اس سے بڑھ جائے گا، تو اللہ کے کھاتے میں، اللہ کے کاغذات کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مال کبھی نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو، من زکوٰۃ، زکوٰۃ سے کچھ بھی، تریدون، اور خالصتاً تم ارادہ رکھتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا، فاولئک، تو یہی ہیں، ہم وہ لوگ، المضعفون، جو بڑھنے والے ہیں، آگے جانے والے ہیں، زیادہ ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مال بڑھنے والا، دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے پاس 2 طرح کے کیلکولیٹر ہیں ہمارے پاس، یعنی ایک ہی کیلکولیٹر ہے، وہ یہ والا ہے ہمارا۔ یہ کیلکولیٹر کہتا ہے 2 + 2 = 4، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے -1 ہوا تو برابر 3، 4 میں سے 1 گیا تو برابر 3۔ اللہ کے ہاں کیلکولیٹر یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیلکولیٹر ہے 2 + 2 برابر، آپ اس کو کر لیں 40، کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اور پھر اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے بڑھا دے، پھر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا بڑھا دیا۔ اللہ کے کیلکولیٹر کے اندر اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے، ہمارے کیلکولیٹر میں وہ 1 روپیہ ختم ہو گیا، اللہ کے کیلکولیٹر میں وہ 700 سے ملٹیپلائی ہو گیا۔ ہمارے کیلکولیٹر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم کے اندر بڑا فرق ہے۔ تو آپ کا یہ کیلکولیٹر کہتا ہے کہ میں کسی کو 100 روپیہ دے کے اس سے 500 روپیہ واپس لوں گا تو میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کا کیلکولیٹر کہتا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کو 100 روپیہ دے کے اس سے، یا میں کسی کے اوپر 10 روپے یا 100 روپے خرچ کر رہا ہوں تو میرے مال میں سے اتنی کمی آ گئی، اللہ کے ہاں یہ مال میں کمی نہیں ہے، یہ مال کے اندر اضافہ ہے، اور یہ حلال تجارت ہے جو انسان اللہ سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، ثم پھر رزقکم، تم کو رزق عطا کیا، ثم پھر یمیتکم، وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، حل من شرکائکم، بڑی لاجیکل بات اللہ نے کی، فرمایا حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شرکاء میں سے، من، کوئی ہے، یفعلو، جو کر سکے، من ذالکم، من شیء، اس طرح کی کوئی چیز، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تمہارے شرکاء میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ جیسے نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں زندہ کر کے میں مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مار سکتے ہو تو میرا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کر کے دکھا دو پھر یہ والا کام۔ انسان جن کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے، یا جن کے اوپر وہ اپنا تکیہ لگا کے بیٹھا ہے، وہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ مکھی جو ان کے کھانے سے مال اٹھا کے لے جائے، وہ اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ نے کیسی کیسی مثالیں دی ہوئی۔ تمہارے یہ کام کر، رزق کون دے سکتا ہے، زندہ کون کر سکتا ہے، مار کون سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد، ظاہر ہو گیا، الفساد، فساد، فی البری، خشکیوں میں، والبحر، اور سمندروں کے اندر، بما، اس وجہ سے، کسبت، جو کمایا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، واپس پلٹ آئیں۔ یاد رکھیں آزمائشوں کا آنا یا پریشانیوں کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ بس میرے یہ گناہ، یہ بس میرے اوپر آ گئیں اور ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا،
یہ پریشانیاں آنے کا ایک لاجک اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، کوئی مسائل ہمارے اوپر آتے ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بندہ پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے، یہ آزمائشیں، یہ تنگیاں، یہ پریشانی، یہ تکلیفیں دے کے تھوڑا سا اس کو اپنی طرف واپس کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ بڑا بدبخت انسان ہے وہ والا جو مسائل کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر گھرا تو ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ یہ بندہ بڑا بدبخت ہے، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ شقی قسم کا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے کہ مسائل بھی آئے ہوئے، پریشانیاں بھی آئی ہوئیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مسائل انسان کو اگر اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اور اگر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ تنگیاں انسان کو اللہ سے مزید دور کر دیں تو یہ آزمائش در آزمائش اور ایک طرح سے عذاب کی کیفیت سمجھ لیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے سیرو پھرو فی الارض، زمین کے اندر، فانظروا پس دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبل اس سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھو۔ یہ بار بار ہم آیت کی پڑھ بھی چکے۔ کانا اکثرہم، ان کے جو اکثر لوگ تھے، مشرکین، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، یہ اکثر مشرکین لوگ تھے۔ فاقم، بس آپ سیدھا کریں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، القیم، جو سیدھے ہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، ایسا دین، لا مردہ، نہیں اس کو کوئی رد کرنے والا ہوگا، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ سے، یومئذ، اس دن، یصدعون، وہ سارے کے سارے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کریں جو دین حنیف کے اوپر ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے جی، سوری للذین نہیں ہے، للدین ہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فاقیم، پس چہرہ کریں، وجہ کا، سیدھا کریں چہرے کو، للدین القیم، سیدھے دین کی طرف۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ صحیح، میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں للدین کو للذین پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، دین حنیف کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اپنے چہرے کو آپ کر لیں، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس دن کو کوئی لوٹانے کے اوپر قادر نہیں ہے، کوئی بندہ اس دن سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن لوگوں کو جدا جدا کر دیں گے، یعنی انسان گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، دائیں ہاتھ والے ایک طرف ہو جائیں گے اور بائیں ہاتھ والے ایک طرف ہو جائیں گے، نیک بخت ایک طرف ہو جائیں گے اور بد بخت ایک طرف ہو جائیں گے، کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے لوگوں کے درمیان میں جدائی کر کے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ دور سے نظر آئے گا کہ یہ ان لوگوں کا چہرہ ہے جو لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ ان لوگوں کا چہرہ ہے جو ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ، پس اسی پر ہے، کفرہ، اس کا کفر، یعنی انسان کے کفر کا وبال اسی کی ذات کے اوپر ہے۔ ومن عمل، اور جس نے عمل کیا، صالحا، نیک، فلی انفسہم، تو وہ اسی کی ذات کے لیے ہے، یمہدون، یعنی راہ ہموار کرنا، محض سے نکلا ہوا نا، یعنی کسی چیز کے حوالے سے اپنا ساز و سامان تیار کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے لیے اپنا ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں، لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ یاد رکھیں یہ بار بار حدیث میں نے شاید آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں موجود، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ہر انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو اس لیے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ومن آیاتی ہی، اور اس کی آیات میں سے ہے، ان یرسل الریاح، ان یرسلا، کہ وہ بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبریاں دینے والیاں،
والی یذیقکم اور تاکہ وہ چکھائے تم کو من رحمتی ہی اپنی رحمت سے، والی تجریہ اور تاکہ چلیں الفلکو کشتیاں بامری ہی اس کے حکم کے ساتھ، والی تبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلی ہی اس کا فضل، ولعلکم اور اس سارے کام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہوائیں اگر پریشان کن ہو جائیں یا طوفانی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے مکان، ہمارے درخت، ہماری کشتیاں، ہماری سواریاں اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ کبھی دیکھیں نا، اتنے بڑے سمندر کے اندر کشتی ایسے لگ رہی ہوتی جیسے کوئی پانی کی کشتی پھر رہی ہو، اتنا بڑا شپ جس کے اندر ہزاروں، کئی ہزار کنٹینر آ جاتے ہیں، وہ والا بحری جہاز، وہ شپ، اس کے اندر ایسے ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ختم۔ کیسے وہ سمندر کو پھاڑ کے گزر ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے رسولوں کو الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم پس وہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا من الذین ان لوگوں سے اجرموا جو مجرم تھے، مجرموں سے ہم نے بڑا ٹکا کے اپنا بدلہ لیا، وکانا اور ہے حقاً فرض علینا ہم پر نصر المؤمنین مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے مومنوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ الذی اللہ تو وہ ذات ہے یرسل الریاح، ان آیات کے اوپر نا جو لوگ تھوڑا سا علم فلکیات وغیرہ یا سائنس وغیرہ کو جانتے ہیں نا، وہ ذرا ان آیات پہ غور کیجئے گا کہ یہ باتیں یہاں پہ کیسے آ گئیں۔ اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو یہ باتیں یہاں پہ کیسے آئی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے یرسلو وہ بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو، فتثیرو تثیرو کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابھرتی ہیں، ابھارتی ہیں یا وہ اٹھاتی ہیں، سحابن بادلوں کو، اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَيَبْسُطُهُ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، فی السماء آسمان کے اندر، ہوائیں آئیں، بادل کو اٹھایا، بادل کو ابھارا زمین سے ایسے اس کے گولے بنا کے اوپر، اور پھر آسمان پہ پھیل گیا، کیف یشاء جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے اس بادل کو پھیلا دیتا ہے، وَيَجْعَلُهُ اور وہ بنا دیتا ہے اس کو کسفن، کسفن کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یعنی بادل آیا اس کے بعد وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، کسفن ٹکڑے ٹکڑے، فطرا پس تم دیکھتے ہو، الودق ودق کا مطلب ہوتا ہے بارش، تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرجو وہ نکلتی ہے، من خلالی ہی ان کے درمیان سے، بارش کے بادل گیا، پانی لیا اور آسمان میں پھیل گیا، اور اللہ نے اس بادل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیا، پھر ان ٹکڑوں کے اندر سے بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یخرج من خلالی ہی اس کے اندر سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سائنس بھی آپ کی یہ کہتی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں، سمندر کے اوپر لے کے جاتی ہیں، سمندر کا پانی بخارات بن کے بادل کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر بادل چلتے رہتے ہیں، پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پھر جہاں چاہے ان کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کلام اگر اللہ کی نہیں ہے تو باتیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِذَا پس جب اصابہ وہ پہنچا، فَإِذَا پھر تب اصابہ وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا تب ہم یستبشرون وہ خوشخبری دینے والی ہو جاتی، یعنی خوشخبری دینے والی بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے لوگوں کے اوپر بھجوا دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا وَإِن اور یہ کہ کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ کہ وہ نازل کیا جائے، علیہم ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لمبلسین البتہ مایوس لوگوں میں سے، یعنی جب یہ ہوا آتی ہے، یہ بارش آتی ہے تو خوشخبری ان کے لیے ہو جاتی ہے، باعث خوشی ان کے لیے چیزیں بن جاتی ہیں اور وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں، یستبشرون یعنی خوشخبریاں منانے لگ جاتے ہیں۔ اور ان بارشوں کے آنے سے پہلے، بارش کے نزول سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مایوس ہو چکے تھے کہ قحط سالی آ گئی، ہمارے اوپر بارش نہیں آئے گی، لہٰذا اب ہمارا مرنا طے ہو گیا اور ہمارے ساتھ معاملات نہیں چلیں گے،
اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فانظر پس دیکھیے الی آثار رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت کے آثار کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں کی طرف، کیسے کیفا کیسے یحیی الارض اس نے زندہ کیا زمین کو بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے مردہ ہونے کے بعد، ان ذالک بے شک ذالک اسی میں لمحیی البتہ وہ زندہ کرنے والا ہے الموتى مردوں کو، یعنی اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندوں کو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اٹھا لیں گے، وہوا اور وہ ہے علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا۔ اس کے بعد فرمایا والا ان اور اگر ارسلنا ہم بھیجیں ریحن ایسی ہوا فرعوہ وہ دیکھے اس کو مصفرن زرد کرنے والی، لظلوا تو وہ ہو جاتا ہے من بعد ہی اس کے بعد یکفرون کفر کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کہتے ہیں یعنی ہم اگر ایسی ہوا بھیجیں، یعنی ایسا موسم بھیجیں جس موسم کے اندر پتے جھڑ جاتے ہیں یا زرد ہو جاتے ہیں، خزاں کا موسم آپ کہہ لیں، بہار کے موسم کے اندر پتے سبز ہوتے ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، بارش آتی ہے، خزاں کا موسم ایک جاڑے کی طرح کا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس موسم کے بارے میں یہاں پہ بات کی کہ اگر ہم ایسا موسم اور ایسی ہوا لائیں جو پتوں کو زرد کر دے، ہریالی کو ختم کر دے، تو یہ سارے کے سارے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ناشکری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ مایوس ہو جائے اور دوسری طرف رجوع کر لے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ پس بے شک لا تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے الموتى مردوں کو، ولا تسمعوا اور نہیں آپ سنا سکتے الصم اس کو جو بہرا ہے، الدعاء پکار، بہرے آدمی کو آپ اپنی پکار نہیں سنا سکتے، اذا جب ولو وہ پھر جائے مدبرین الٹے پاؤں، الٹا ہو کے جب مڑ جائے۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے سورہ قصص کے اندر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما انت اور نہیں ہے آپ بہاد العمی اندھے کو ہدایت دینے والے، عن ضلالتہم اس کے گمراہی سے، جو اندھا گمراہ ہو جائے اس کو، اور یہاں پہ عقل کے اندھے مراد ہیں، آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی صرف، یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ وہ لوگ جن کے دل بھی بہرے ہو گئے اور دل بھی اندھے ہو گئے، کانوں کے اوپر بھی ان کو اللہ کے آیات کی اور اس کی نشانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من یؤمن جو ایمان لائے بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم پس وہ ہیں مسلمون اسلام لے کے آنے والے یا سر تسلیم خم کرنے والے۔ تو قرآن کی آیات کا عموماً کن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو جو ہٹ درم نہیں ہوتا، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو مسلمان نہ بھی ہو لیکن سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے اس کے پاس وہ کوشش کرنا چاہتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں کسی وہ یورپین کسی کنٹری کے اندر تھے، تو کہتے ہیں میرا ہمسایہ تھا، میں آنے لگا تو میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، تو میں نے یعنی اپنے ملک آنا تھا، پاکستان سے یا انڈیا جس بھی ملک میں تھے، کہتے میں نے اپنے ملک آنا تھا تو میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، میں گزر رہا تو اس نے مجھے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے ملک جا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتے میں نے اسے بتایا یہ ہماری جو ہے وہ مذہبی کتاب ہے، تو انگلش میں ترجمہ موجود تھا۔ اس نے کہا یار یہ مجھے دے سکتے ہو تم ہمارے لیے یہ عام بات ہے نا، تو میں نے اس کو کتاب دے دی، قرآن مجید اس کو دے دیا۔ 2 مہینے میں رہ کے گیا، واپس گیا، جب دیکھا تو وہ میرے پاس آیا، بڑا میں حیران ہوا، ایک تبدیلی اس کے اندر تھی، تو وہ بندہ مسلمان ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ کہتا جو تم کتاب مجھے دے کے گئے تھے نا، میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو یعنی انسانوں کی لکھی ہوئی کلام نہیں ہے، یہ تو ٹوٹل منبع رشد و ہدایت ہے ایک طرح سے، لہٰذا اس کلام نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کروا دیا۔ جو بندہ ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے یا اپنے دماغ کے اندر جو مختلف قسم کے وائرس یا شبہات یا خواہشات ہوتی ہیں ان کو نکال کے دین اسلام اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ دین کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آیات اثر بھی انہی لوگوں کے اوپر کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلقکم اس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف کمزوری سے، ثم پھر جعل بنایا، من بعد ضعف اس کمزوری کے بعد قوتاً قوت، ثم پھر جعل بنایا، من بعد قوت اس قوت کے بعد ضعفاً کمزور، وشیبتاً اور بڑھاپا۔ انسان پیدا ہوا، بچہ کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے کڑیل جوان ہو گیا، بازوؤں میں قوت آ گئی، صاحب الرائے ہو گیا، اور نہ جانے کیا کیا بن گیا۔
پھر اللہ کہتے ہیں تیسرا مرحلہ آیا. اب یہ تیسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے بڑا سنگین ہے. پہلے مرحلے میں صرف کمزوری تھی، تیسرے مرحلے کے اندر کمزوری بھی آ گئی اور بڑھاپا بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئیں. لہٰذا یہاں پہ میں تلقین کروں گا ان لوگوں کو جن کے والدین بڑھاپے میں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلا گیا ہے، تو آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں نا ان سے زیادہ کیئر کی ضرورت آپ کے بڑے بچوں کو یعنی آپ کے والدین کو ہے. آپ کا بچہ شاید تھوڑی بات کرے، آپ کے والدین بعض اوقات زیادہ بات کر جائیں گے. تو پیار کے ساتھ اچھے انداز سے، کیونکہ وہ اس عمر کے اس لیول کو پہنچ گئے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. آپ کہیں جی امی جی آپ کی عادات نہیں بدلتی، ابو جی آپ کی عادات نہیں بدلتی، آپ کے معاملات نہیں بدلتے، آپ کی باتیں نہیں بدلتی. ان کے بدلنے کا ٹائم گزر گیا. آپ بدل سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، ان کی بات کو برداشت کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ آپ کو اجر دے گا. پھر فرمایا یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چیز وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن، تقوم، جب قائم ہو جائے گی، الساعۃ، قیامت، یقسم، قسمیں اٹھائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ، مجرم قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعہ، ایک گھڑی سے زیادہ. یعنی مجرم قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے کہ دنیا کے اندر ایک گھڑی سے زیادہ وہ ٹھہرے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، کانو، وہ تھے، یؤفکون، یعنی گم پھرتے. یؤفکون کا مطلب ہوتا ہے یعنی اوندے ہو کے کسی طرف، بس ایسے ہی مست ہو کے کسی طرف گھومتے پھرنا. وقالا، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان، لقد، البتہ، تحقیق، لبثتم، تم ٹھہرے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک. تم دنیا کے اندر ایک بڑا لمبا پیریڈ گزار کے آئے ہو. فہذا یوم البعث، بس یہ آج کا وہ جو دن ہے یہ اٹھائے جانے کا دن ہے. ولکنکم، اور لیکن، کنتم، تم تھے، لا تعلمون، نہیں جاننے والے، تم جاننے والے نہیں تھے، تم نے ایسے یہ باتیں شاتیں کرنا شروع کر دی اور یہ معاملات کرنا شروع کر دیے، وگرنہ دن یہ آج کا موجود ہے. فیومئذ، اللہ فرماتے ہیں پس اس دن، لا ینفع، نہیں فائدہ دے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، ولا ہم، اور نہ ہی، یستعتبون، وہ راضی، یعنی راضی کیے جائیں گے یا پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی معذرت قبول کرے گا اور نہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوا، ختم، بات تمہاری ختم ہو گئی، معاملہ تمہارا ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، ہر طرح کی مثال ہم نے اس قرآن میں بیان کی. وَلَئِن جِئْتَهُمْ، وَلَئِن، اور اگر، جِئْتَهُمْ، آپ آئیں ان کے پاس، بِآیَةٍ، کسی آیت کو لے کر، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ ضرور بضرور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، مبتلون، جھوٹ گھڑ کے لے کے آنے والے، باطل بنانے والے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور اگر اے نبی آپ کوئی بھی مثال، کسی بھی طرح کی مثال، کوئی بھی نشانی ان کے سامنے لے کے آئیں گے تو یہ سادہ سادہ لفظوں میں کہہ کے انکار کر دیں گے، تو تم تو جھوٹ بول رہے ہو، مبتلون، تم تو باطل کو بنا کے لے کے آنے والے ہو، یہ تو باطل ہونے والا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے. اس لیے ان کے ساتھ کیا بندہ ان کی کیا باتیں کرے، کیا ان کے اللہ نے ہر طرح کی مثال قرآن میں بیان کر دی ہے. اس کے بعد بھی کچھ چیزیں بچتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، یتبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، یہ مہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر، لا یعلمون، جو نہیں جانتے. فاصبر، پس آپ صبر کریں، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، وہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ آپ کو، اللہ فرماتے ہیں ولا یستخفن، اور نہ ہی، ولا یستخفنک، اور نہ ہی وہ لوگ آپ کو ہلکا کر دیں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا وہ سچا ہے. آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کے پاس آ کے یہ اپنی باتیں سنائیں، کوئی معاملات کریں، اور شاید آپ کے دل کے اندر کوئی ان کے بارے میں نرم گوشہ آ جائے یا آپ ان کی طرف کوئی مائل ہو جائیں. ولا یستخفنک، کہیں وہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے.
اس کے بعد آگے ہمارے پاس سورہ لقمان شروع ہونے جا رہی ہے۔ سورہ لقمان کا جو نام ہے، یہ سورۃ لقمان یہ مکی صورت ہے جس میں آیات کی تعداد 34 ہے۔ سورت کا نام آیت نمبر 12 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ شروع کے 9 موضوعات کے اندر، آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے ہی قرآن مجید یعنی ہدایت ہے، متقین کی صفات اور قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت ہے۔ پھر اسی طرح سے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور آخر پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہی صرف غیب کا علم ہے، کسی کو اس کے علاوہ غیب کا علم نہیں ہے، اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات واللہ اعلم بمرادہ۔ اس کے بعد فرمایا تلک، یہ آیات النشانیاں ہیں کس کی؟ الکتاب، کتاب کی، الحکیم، حکمت والی، حکمت والی کتاب کی یہ نشانیاں ہیں۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اب احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یقیمون، جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو، ویؤتون، اور وہ دیتے ہیں الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وہم، اور وہ ہیں بالآخرۃ، آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھنے والے۔ یہ محسنین کی صفات آ رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک، یہی ہیں، علی ہدن، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہم پہلے صفحے کے پہلے قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر یہ والی آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں بعض، مَن یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، لہو مطلب ہوتا ہے بیہودہ یا فضول قسم کی بات کو، فضول یا لغو باتوں کو وہ خریدتے ہیں۔ خریدنا مطلب کیا کہ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ لیضل، تاکہ وہ ان فضول باتوں کے ساتھ گمراہ کر دیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ آیت سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہر بندہ ہمارے ہاں اب ایسے نظر آپ کو آ رہا ہوگا، کوئی بھی آدمی وہ اٹھتا ہے، کوئی بھی فضول بات کرتا ہے، اور اسی بات کے اوپر جا کے لوگوں کے اندر تبلیغ شروع کر دیتا ہے بغیر کسی علم کے۔ یقین کریں اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے والے، میں 90% نہیں کہتا، 100% اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگوں کو اسلام کے رول اینڈ ریگولیشنز، اسلام کے علوم، اسلام کے فنون، اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیمات بھی نہیں موجود۔ وہ آئے بس ہوا میں اٹھے بیٹھے اعتراض کر کے الگ ہی سپور چلے گئے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے اس رول اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہے تو آگے سے چپ، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اعتراض کرنے کے لیے پہلے اس کی معلومات ضروری ہے، معلومات کسی کے پاس نہیں۔ بغیر علم لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے بغیر علم، بغیر جانے، بغیر پرکھے، بغیر پڑھے، بغیر مطالعے کے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا کیا، وَيَتَّخِذَ، اور انہوں نے پکڑ لیا اس کو، ہُزُوًا، مذاق، دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا، اسلام کو مذاق بنا لیا۔ فرمایا اولئک، یہی ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، ایسا عذاب ہے، مہین، جو دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، وَلَّا، پھر جاتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے کچھ نہیں سنا، کأن، گویا کہ، فی اذنیہ، اس کے کانوں کے اندر، وقرن، بوجھ ہے۔ اللہ کی آیات جب آپ پڑھیں گے، ہر اعتراض کرنے والے آدمی کے سامنے اللہ کی بات پر، اللہ کی آیت پڑھی جائے گی، وہ اس آیت کے حوالے سے کبھی بات نہیں کرے گا، یعنی گویا کہ ایسے ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، ایسے رویہ رکھے گا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ واللہ مستکبرن، ٹھیک ہے جی، کأن اس نے نہیں سنا، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں کے اوپر بوجھ آ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فبشرہ، بس خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب تو ایک غلط چیز کا نام ہے، ایک تکلیف دہ چیز کا نام ہے، ایک پریشانی کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ خوشخبری کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تھوڑا غور کریں نا، ذرا سمجھ آئے گی۔ اس لیے اللہ نے استعمال کیا کہ پیچھے انہوں نے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، انہوں نے اس دین کو مذاق بنایا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو مذاق بنایا، فضول باتوں کو اختیار کر کے لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے دین کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو مذاق بنایا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو جواب مذاق بھیج رہا ہے، فبشرہ، ان کو خوشخبری دو، عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ ایک طرح کا مذاق ان کی طرف واپس رپلائی ہو رہا ہے، یہ مذاق کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں
جیسے کوئی بندہ فیل ہو رہا ہو نا، کوئی بندہ فیل ہو جائے امتحان میں، تو آپ اس کو کہیں آؤ یار تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بچیا تو فیل ہو گیا، تو یہ اس کے لیے مذاق ہے، ایک تو وہ فیل ہوا اور اوپر سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا اسلوب اختیار فرمایا فبشرہ بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ان کے مقابلے میں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ہے، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو۔ آسمان کو دیکھیں، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ کوئی بندہ کہہ دے جی میں نے فلاں جگہ کا سفر کیا، امریکہ کے اندر 3-4 ستون لگے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے آسمان ٹکا ہوا ہے۔ اتنا بڑا وزنی آسمان اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ وَأَلْقَى، اور اس نے بچھایا، فی ڈالا، وَأَلْقَى، اور اس نے گاڑ دیا، فی الارض، زمین کے اندر، رواسیہ، پہاڑوں کو، کس وجہ سے؟ ان تمیدا، کہ کہیں مائل نہ ہو جائے، بکم، تمہارے ساتھ، یعنی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ گاڑا کہ کہیں یہ زمین تمہارے اوپر الٹ نہ آئے۔ وبسا، اور اس نے پھیلا دیا، فیہا، اس کے اندر، من کل دابہ، ہر ایک طرح کے چوپائے کو، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے پانی، فانبتنا، پھر ہم اگاتے ہیں، فیہا، اس کے اندر، من کل زوج، ہر ایک جوڑا، جوڑا کریم، عزت والا، عزت والا جوڑا ہم اس پانی کے ساتھ ہم دنیا زمین کے اندر اگاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، ان کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے جو آج کا جو سبق تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔